ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی کی آواز سنی جو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا خیال ہے یہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کے چچا ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صحابی آپ کے گھر میں جس میں حفصہ رضی اللہ عنہا رہتی ہیں آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے ایک رضائی چچا کے متعلق پوچھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتے تو کیا وہ بے حجاب میرے پاس آ سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دودھ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2646۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ایک عورت نے فتح مکہ پر چوری کر لی تھی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور آپ کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اچھی طرح توبہ کر لی اور شادی کر لی۔ اس کے بعد وہ آتی تھیں تو میں ان کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2648۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں یہ حکم دیا تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2649۔ ابو حمزہ نے بیان کیا کہ میں نے زہدم بن مسترب رحمۃ اللہ سے سنا کہ میں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے تابعین، پھر وہ لوگ جو اس کے بھی بعد آئیں گے تبع تابعین۔ عمران نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زمانوں کا اپنے بعد ذکر فرمایا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2651۔ جری نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کا نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں اور جھوٹی گواہی بھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے جریری نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2654۔ عیسیٰ بن یونس سے خبر دی انہیں بشام نے، انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مجھے انہوں نے اس وقت فلاں اور فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں فلاں فلاں صورتوں میں سے بھول گیا تھا۔ عباد بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اپنی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ زیادتی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد رضی اللہ عنہ کی آواز سنی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ عباد پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2655۔ زید نے خبر دی انہیں ایاز بن عبداللہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے کے برابر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عقل کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2658۔